بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے چند عرصہ پہلے میرے پاس ایک ایسا کیس آیا کہ جس میں ایک گھر میں ایک فیملی کے درمیان ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا، کسی نے میرا نمبر دیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ہمارے گھر میں ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہیں۔ وہ عورت کہتی کہ میرا خامد ہمیشہ مجھ سے لڑتا رہتا ہے، جھگڑتا رہتا ہے، مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتا اور میرے ساتھ اچھا تعاون نہیں کرتا، ہمیشہ وہ اپنی والدہ کی بات مانتا رہتا ہے، اور اگر میں اسے کوئی بات کہہ دوں تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے، میری کسی بھی بات کو کوئی ذرا سی بھی اہمیت نہیں دیتا۔ تو جب اس نے مجھے نا اپنی ساری ہسٹری بتائی، اور وہی وہ عورتوں والی جو باتیں ہوتی ہیں، گلے شکوے، ناشکری کے معاملات، ایسی باتیں اس کے اندر عورت کے اندر پائی جا رہی تھی۔ تو میں نے اس سے بات کی، اس سے سب سے پہلے جو میں نے سوال کیا وہ یہ تھا کہ کیا آپ نے مجھ سے رابطہ کرنے سے پہلے اس کا کسی اور سے بھی حال نکلوانے کی کوشش کی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ جی میں نے نا ایک عورت سے رابطہ کیا تھا کہ اس نے مجھے جو معاملات بتائے، جو صورتحال بتائی، وہ یہ تھی کہ اس اگلی عورت نے یہ ہمیں بتایا کہ آپ کے گھر کے اوپر بہت سخت قسم کا جادو ہے، آپ کے گھر میں ایسے تعویذ رکھے ہوئے ہیں، آپ کے اور آپ کے خامن کے درمیان آپ کی ساس نے یہ معاملہ کروایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو خامد ہے وہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں رہتا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے اس کا علاج کروانا ہے تو مجھے 30,000 روپے بھیجو، میں آپ کے لیے پڑھائی کروں گی۔ وہ جادوگروں کے جو معاملات ہوتے ہیں، میں آپ کے لیے سندور لے کے آؤں گی، آپ کے لیے کستوری لے کے آؤں گی، اس پر میں نے پڑھائی کرنی ہے۔ جب وہ پڑھائی میری پوری ہوگی، وہ عمل میرا پورا ہوگا، اس کے بعد آپ کے گھر سے تعویذ نکلیں گے، اور اسی کے ساتھ آپ کے گھر میں جو لڑائی جھگڑے ٹینشنیں پریشانیاں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو پھر میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس جادوگرنی کو پیسے بھیج دیے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میں نے اسے 30,000 روپے ایزی پیسہ یا غالباً جائز کیش کے ذریعے میں نے اس کو سینڈ کر دیے تھے۔ تو اس آگے جو جادوگرنی تھی، اس نے اپنا جو ان کا سلسلہ ہوتا ہے، جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس نے 2-4 تعویذ لکھے، تعویذ لکھ کر وہ اس عورت کو بھیج دیے۔ اب اس عورت کو کہا کہ اس تعویذ کے اوپر آپ نے وہ اپنے چپل لگایا کرنی ہے، یعنی کہ جوتے مارا کرنے ہیں، اور یہ والا تعویذ آپ نے گھر میں لٹکا دینا ہے، یہ والا تعویذ جو ہے آپ نے خاوند کے جو سراہانے کے اندر ڈال دینا ہے، یہ والے جو تعویذ ہے اس کو آپ نے پانی میں اچھی طرح گھول کے اپنے خاوند کو پلایا کرنا ہے۔ واللہ اس کے اندر جتنے بھی معاملات تھے وہ علم العادات والے معاملات تھے، اور جتنے بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں 100 میں سے 99% جو ہوتا ہے وہ جادو ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جادو کے ذریعے معاملات کو سنبھالنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ کہا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے پھر اس عورت سے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جتنے بھی معاملات آپ نے کیے تعویذات والے، تو کیا اس میں آپ کو کوئی حل نظر آیا؟ کیا آپ کی جو پریشانی تھی، جو آپ کے گھر میں ٹینشن والے معاملات تھے، نحوست والے معاملات تھے، پریشانیوں والے، اور سب سے بڑی جو بات جو آپ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا تھا، کیا وہ ٹھیک ہوا؟ تو اس عورت نے مجھے بتایا ہمارے معاملات بجائے ٹھیک ہونے کے مزید بگڑ گئے، اس میں مزید جو ہے وہ نحوستیں آ گئی، مزید پریشانیاں آ گئی، حتیٰ کہ وہ جو میری ساس کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنا ہوا تھا، اس عورت اس جادوگرنی کے بتانے کے بعد میرا اپنی ساس سے بھی دل اکتانا شروع ہو گیا۔ واللہ میں نے اس کے جو بھی معاملات سنے تو اللہ معاف کرے وہ گھر بسانے والی بات نہیں تھی، مزید گھر اجاڑنے والی بات تھی۔ جو تعویذات تھے وہ سارے سارے شیطانی تعویذات تھے۔ اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کون سا شیطان جن خبیث جن یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت والا معاملہ قائم رہے، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کبھی نہ ہو؟ حتیٰ کہ قرآن پاک میں سورت بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت 102 نمبر آیت ہے اس میں یہی تو چیز بتائی ہے، بین المرء و زوجہ، جب بھی وہ جادوگر جادو کرتے تھے وہ میاں بیوی کے درمیان جادو کرتے تھے، ان کے درمیان نفرت ڈالنے والا جادو کرتے تھے۔ اب جس سے وہ اپنا علاج کروا رہی تھی وہ بھی جادوگرنی تھی، کیا وہ اس سے ایسا معاملہ ہو جائے گا کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھ جاتی؟ ایسا نہیں ہوا،
بلکہ جب میں نے اس عورت کی ہسٹری لی، اس کی تشخیص کی، تو جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ وہ جادوگرنی، وہ یہ سمجھ چکی تھی یہ والی عورت امیرنی ہے، تو میں اس کو اپنے قابو میں کر کے اس سے پیسے کھاؤں گی، اور ان کے معاملات ایسے ہی گڑبڑ ہوتے رہیں گے، میں اس کو روز بروز کوئی نہ کوئی کہانی سناتی رہوں گی۔ تو اس عورت نے بھی کیا کرنا، بیچاری نے کبھی اس کو پہلے تو 30,000 بھیج دیا، اس کے بعد کبھی 5,000 بھیج دینا، کبھی 2,000 بھیج دینا، جو اس عورت نے مجھے ساری صورتحال بتائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے معاملات تھے۔ جب میں نے ان کی ساری ہسٹری لی تو مجھے جو چیز سمجھ آئی، سب سے پہلے تو نظر بد تھی۔ نظر بد یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہنستے بستے اچھے بھلے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جادو بھی ہو سکتا ہے، جنات بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے گھر میں جو معاملات تھے وہ جسٹ نظر بد کے معاملات تھے۔ اور نظر بد کے بعد وہ جو خاتون تھی بذات خود، اس کے اندر ایسے معاملات پیدا ہو چکے تھے کہ اس کا خاوند جو تھا اس کے ساتھ کبھی بھی پیار محبت والی بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ آگے سے عورت اس کا الٹ جواب دیتی تھی، جس سے اس کے خاوند کو غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے وہ عورت جب بھی اس کے خاوند نے اس کے پاس بیٹھنا، اس نے کہنا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے بخار ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، مجھے ایسے کروا دو، مجھے شوگر ہو گئی ہے، مجھے ڈپریشن ہو گیا ہے۔ اس عورت نے یہ ساری باتیں مجھے خود بتائی تھی کہ میں ایسے ایسے اپنے خاوند سے باتیں کرتی ہوں۔ تو میں نے جو ججمنٹ کی، جو اندازہ لگایا، جو ساری ان کی صورتحال دیکھی، اس میں صرف اور صرف وہ عورت کا جو زبان تھی نا، عورت کی زبان، اس کی وجہ سے ان کے گھر میں لڑائیاں پڑ رہی تھی۔ اب جو زبان کے معاملات تھے وہ نظر بد کی وجہ سے گھر میں نحوست آ چکی تھی، ناشکری کے والے معاملات جو بڑھ چکے تھے، اس کے بعد یہ چیز تھی۔ اب چھوٹا سا عمل تھا نظر بد کے حوالے سے، میں نے انہیں بتایا سورہ فلق اور سورہ والناس کی پڑھائی شروع کریں، صبح شام ایک سے عمر تو آپ پڑھیں، اور اسی کے ساتھ آپ مجھ سے دم کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ آگے آپ کا معاملہ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ تو جیسے میں نے ان کو سورۃ فلق اور سورہ والناس کی پڑھائی بتائی اور ساتھ ان کا دم کا علاج شروع کر دیا، اور اسی کے ساتھ میں نے اس عورت کو ایک بات کی، اور یہ اس کو میں نے لازمی کہا کہ اگر آپ دم کروائیں یا پڑھائی کریں، اس کے ساتھ یہ عمل کریں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا، ادروائز آپ جتنے مرضی دم کروا لیں، جتنے مرضی پڑھائیاں کروا لیں، ذکر کروا لیں، اذکار کروا لیں، آپ کے معاملات میں بہتری نہیں آ سکے گی۔ تو جو اس عورت کو میں نے بات بتائی وہ یہ تھی، آپ کا خاوند آپ کو کہے کہ میں نے مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے ہم نے کٹھا، تو آپ نے کٹھا کھانا کھا لینا ہے۔ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو کہے کہ ہم نے آؤٹنگ پہ جانا ہے، یعنی کہ باہر سیر پہ جانا ہے، تو آپ اس کے ساتھ باہر سیر پہ چلیں۔ اگر آپ کا خاوند آپ کے ساتھ کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے پیار اور محبت سے اس کا اچھا جواب دینا ہے۔ یہ جو ایسی خواتین ہوتی ہے نا، ان میں جہاں تک میں نے تجربہ کیا وہ یہ ہے کہ اتنی بات وہ اپنے خاوند کی نہیں جلدی مانتی جتنی وہ کسی سے دم کروانے والے سے، جس سے دم کروا رہی ہوتی ہیں، اس کی بات کو فالو اپ کرتی ہیں۔ تو جیسے جیسے میں نے اس کو بتایا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ غصے کے ساتھ بھی پیش آتا ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی، یعنی کہ پیار سے بات کرنی، اور آگے سے آپ نے جواب نہیں دینا۔ اور ساتھ میں نے ایک چھوٹی سی اس کو بات یہ کہہ دی، جیسے کہ اس کے دل کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈر پیدا کرنے کے لیے، اگر آپ نے اپنے خاوند کے آگے سے بات ایسے کی تو جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں نا، اس سے آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ تھوڑا سا ڈر گئی، اس سے یہ ہوا کہ جب بھی اس کے خاوند نے کوئی غصے والی بھی بات کرنی ہے نا، تو اس نے نا اپنا وہ غصہ پی جانا، صبر کر لینا۔ اب جیسے وہ صبر کرتی گئی، جیسے اس کے خاوند نے بھی دیکھا کہ میری بیوی تو اب میرے ساتھ بڑے اچھے رویے سے بات کرتی ہے، اس کا معاملہ میرے ساتھ بڑا اچھا ہو چکا ہے، تو کیا ہوا، ان کے جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے والے معاملات تھے، پریشانی والے معاملات تھے، سب ختم ہو گئے۔ اب جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں خاص طور پر خواتین کے لیے، وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے گھروں میں جادو بھی نہیں ہوتا، جنات بھی نہیں ہوتی، اور نظر بد بھی نہیں ہوتی۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو عورت ہوتی ہے نا، وہ اپنی زبان کی وجہ سے اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نا باتوں کو بڑا کر لیتی ہے۔ اس کا خاوند اگر اس کے ساتھ کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا الٹ جواب دیتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے خاوند کو
غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے غصہ آتا ہے تو روز بروز لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اب ان لڑائیوں کا فائدہ وہ جادوگر عمل اٹھاتے ہیں، جیسے اس عورت نے اٹھایا کہ اس سے پہلی نشست میں 30,000 روپے لے لیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس سے پیسے کھاتی رہی، حتیٰ کہ کافی زیادہ اس نے مجھے بتایا کہ پیسے کھا گئی۔ تو بات کرنے کا مقصد جسٹ یہی ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ، اپنے خاوند کے آگے پیار سے بولے، محبت سے بولے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ غصے والے معاملات کر بھی رہا ہے نا، تو وقتی طور پر صبر کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات ایسی بنائی ہوئی ہے، اگر ایک عورت صبر کرتی ہے نا، اس کا خاوند حتیٰ کہ اس کو گالیاں بھی دیتا ہے تو وقتی طور پر وہ صبر کر لیتی ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی اس کا خاوند جو ہے نا، اس کے ساتھ پیار محبت والے معاملات کرتا ہے۔ اور بعض معاملات میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ جو خاوند ہوتے ہیں نا، وہ غلط کرتے ہیں، وہ ناجائز کرتے ہیں، تو پھر ایسے معاملات میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ خاوند واقعی غلط کر رہا ہے یا نہیں۔ تو اس معاملے میں خاوند کو سمجھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ایسی ڈیلنگ کی جاتی ہے کہ وہ اپنے عورت کے ساتھ اچھے معاملات کرے، جس کے ساتھ ان کا گھر طلاق والی نوبت کی تک پہنچنے کی بجائے پہلے ہی حل ہو جائے، ان کے معاملات، گھر میں سکون آ جائے، خوشحالی آ جائے۔ سورت فلق اور سورت والناس کی گھر میں اکثر تلاوت کرتے رہیں، اس سے گھر جادو سے بھی پاک رہے گا، جنات سے بھی پاک رہے گا، اور نظر بد سے بھی پاک رہے گا۔ اور اسی طریقے سے جو خواتین ہے وہ پیار محبت سے صبر سے بات کرے، گھر میں کوئی بھی چیز آتی ہے شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے خاوند کا اچھے سے شکر ادا کرے، اور ان کے ساتھ اچھے معاملات ایڈجسٹ کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے گھروں میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہوں۔ میرے پاس اکثر ایسے معاملات اکثر ہی آتے ہیں جس میں جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ خواتین کی صرف اور صرف زبان کی وجہ سے ان کے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اور جب میں ان کو ان کی نفسیات کے مطابق سمجھاتا ہوں، ان کو آہستہ آہستہ ڈیل کرتے ہیں، ان کو یہ چیز باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، پیار محبت سے بات کرنی ہے، اپنے خاوند سے پیار محبت والے معاملات کرنے ہیں۔ اور اگر گھر میں افاقے چل رہے ہیں، تنگ دستیاں آ گئی ہیں، ٹینشن آ گئی ہے، تو صبر سے کام لینا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں الحمدللہ کہ جن میں جو اجڑ رہے تھے گھر، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بسا دیے، صرف خاموشی کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے۔ مزید انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی قسم کی روحانی بیماری، جسمانی بیماری کا مسئلہ ہے، اس کے علاج کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح رہنمائی دی جائے گی۔